اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بہت سے پہلوؤں پہ ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر توفیق بخشی تو آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ مگر ایک پہلو اور بھی میرے پیش نظر روزے کے حوالے سے ہے کہ روزہ غریبوں، ناداروں، ضعیفوں، نحیفوں، کمزوروں، مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہے۔ کبھی ہم نے اس انداز میں نہیں سوچا۔ آپ کو بھوک کا احساس دیا جاتا ہے، 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا ہوتا، اور بے شمار غریب ایسے ہیں جن کو فاقے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی مل گئی، کبھی نہ ملی، کبھی روٹی کا ٹکڑا مل گیا، کبھی کوئی اور چیز مل گئی۔ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ نظام زندگی کیسے چلاتے ہوں گے، ان کا دن کیسے گزرتا ہوگا۔ مگر جب تک آپ خود اس کیفیت سے نہ گزریں، آپ کی سمجھ میں اس کی حقانیت اور اس کی سچائی آ نہیں سکتی۔ اس لیے روزہ آپ پہ فرض کیا گیا کہ ایک مخصوص وقت میں نہ آپ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ بھوک مٹا سکتے ہیں، تاکہ آنتوں میں کیا ہوتا ہے، پیٹ میں کیسے چوہے کودتے ہیں، پیاس سے کیسے گلا خشک ہوتا ہے، آنکھیں باہر کو ابل آتی ہیں، سانس مشکل ہو جاتی ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم جاتی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ جس کا معمولی زندگی میں یہ ہے، جس کو اسی طرح کا کھانا ملتا ہے، جس کو فاقے فیس کرنے پڑتے ہیں، جو پانی سے اپنا گزارا کر لیتا ہے، تاکہ اس کی حالت کو آپ سمجھ سکیں۔ جب تک کہ آپ عملی طور پہ اس کی حالت کو سمجھنے کے اہل نہیں ہوں گے اور اس کی حالت کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کے اندر کبھی وہ درد پیدا نہیں ہو سکتا جو درد آپ کو اس کی ہمدردی پر مجبور کرے گا، اس کی خدمت پر، اس کی سیوا پہ مجبور کرے گا، اس سے کندھا جوڑنے پہ مجبور کرے گا، اس کی آنت پر مجبور کرے گا۔ اس فیلنگ کو آپ تک صحیح معنی میں پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے یہ روزے کا دستور نکالا۔ آپ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، کمال ہے۔ تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی، تاکہ آپ وہ فیلنگ جو کسی ایک بھوکے اور پیاسے کی ہو سکتی ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ پائیں۔ اور یہی طریقہ آپ نے اپنایا جب قحط پڑا ہوا تھا اور کھانے کو نہیں تھا، تو لوگوں نے بھوک کی شکایت کی میرے آقا سے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، دیکھو تم لوگوں نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، وہ پتھر باندھ کے پیٹ کو کس لیتے تھے تو بھوک کی شدت، اس کا احساس کم ہو جاتا تھا، اور میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اتنا کم کھایا رسول اللہ نے کہ جب نکالا گیا، ٹوٹل اس کی کیلکولیشن کی گئی تو 63 سال میں 1.25 من اناج نہیں کھایا۔ اور غار حرا میں جب آپ تشریف لے جاتے تو تھوڑے سے ستو ہوتے، تھوڑا سا پانی ہوتا، تاکہ یہ احساس ہو سکے۔ اور پھر زندگی کیسے گزاری؟ انتہائی عام سا بستر، عام سے کپڑے، اور ان کپڑوں میں اگر کبھی کوئی بٹن ٹوٹ جاتا، جو اس زمانے میں بٹن استعمال ہوتے تھے، یہ پلاسٹک کے تو نہیں ہوتے تھے، تو جو کانٹے ہوتے تھے نا وہاں پہ صحرا میں بکھرے ہوئے، ان سے آپ اس کو جوڑ لیتے، اپنا گریبان جو ہے وہ بند کرنے کے قابل ہو جاتا۔
فاقے کرتے، پیوند والے کپڑے پہنتے، کس لیے؟ کہ معاشرے کا جو سب سے محروم انسان ہے، جو محروم طبقہ ہے، وہ یہ محسوس کرے اللہ کے رسول کو آن کرنے میں، اپنا رسول ماننے میں انہیں کوئی چیز مانے نہ آئے، دقت نہ آئے، انہیں پتہ ہو یہ تو ہمارے لیول کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول معاذ اللہ غریب نہیں تھے، کبھی بھی ہو بھی نہیں سکتے تھے، کائنات کی ہر دولت ان کے قدموں پہ نچھاور تھی، مگر طریقے اڈاپٹ کیے تاکہ امت کا کمزور سے کمزور شخص اپنے رسول سے محبت بھی رکھے اور ان کو آن بھی کرے، اسے پتہ ہو کہ واقعی یہ میرا رسول ہے۔ اگر اتنا امیر رسول ہو تو غریب آدمی کہے گا ہم تو اس سے مل بھی نہیں سکتے، ہمیں تو یہ چانس بھی نہیں دے گا، ٹائم ہی نہیں ملے گا ہمیں، تو وہ آن نہیں کریں گے اس کو۔ اب ہمارے ہاں معاشرے میں یہی تباہی پھیل گئی ہے کہ آپ کی کار گزرتی ہے سڑک سے تو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جو کمزور آدمی ہے معاشرے کا وہ آپ کو اپنا برادری کا رکن تسلیم کر لے، وہ آپ کو اپنا مان لے۔ تو روزہ اس لیے ہمیں دیا گیا تاکہ ہمیں بھوک کی شدت کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، اس طرح کے رہنے والوں کا دل میں ہمارے احترام ہو، محبت ہو، درد ہو، تاکہ ہم ان سے کندھا جوڑ دیں۔ مدد نہیں کرنی، مدد تو اللہ کرنے والا ہے، کوآپریٹ کرنا ہے ان لوگوں سے، ان سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، آنت کرنی ہے، مل جل کے۔ ان کو یہ احساس نہیں دلانا کہ تم کمزور ہو، تم نحیف ہو، تم غریب ہو، ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم بھی ہمارے جسم کا حصہ ہو، ہمارے سسٹم کا حصہ ہو، امت کے بھائی ہو، اسی معاشرے کے رہنے والے ہو۔ مگر یہ فیلنگ آپ کو تب ہو سکتی ہیں جیسے ابھی 3 باتیں ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں جو قرآن میں ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ یہ آپ کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر حق الیقین میں پہنچایا جاتا ہے۔ سننا اور بات ہے کہ فلاں بندہ بھوکا ہے، اور خود بھوک سے گزرنا اور بات ہے۔ جب آپ بھوک سے گزر جائیں گے نا تو آپ حق الیقین کی منزلوں کو پا جائیں گے، اور جب ان کو پا جائیں گے تو اللہ سے آپ کا تعلق بھی ہو جائے گا، اور آپ اللہ کی راہ میں لوگوں کی خدمت بھی شروع کر دیں گے۔ پھر آپ کنجوسی نہیں کریں گے، کسی کو دھتکاریں گے نہیں، پھر بناوٹ نہیں کریں گے، آپ کے اندر ایک درد پیدا ہو جائے گا۔ اور جب تک درد پیدا نہ ہو، آپ کو فیلنگ ہی نہ ہو دوسرے کی، اپائے نہیں کر سکتے آپ۔ اسی لیے ڈاکٹروں کو مسیحا کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی لوٹاتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ کس کرب سے یہ انسان گزر رہا ہے۔ آپ کو اس کرب سے آشنا کرنے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم دیا بھوک کا۔ تو اگر آپ بھوکے پیاسے رہے اور آپ کا رویہ نہ بدلا، اللہ کا اس سے کیا لینا دینا، مقصود ہی پورا نہ ہوا۔ اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں، جس محلے میں میں رہتا ہوں، جس بستی میں میرا کاروبار ہے، وہاں ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دی، جستجو شروع کر دی جو بھوکے ہیں، جو کمزور ہیں، جن کو فاقے فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ یکجہتی شروع کر دی۔ آپ نے طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا اور پا لیا، مگر اس فیلنگ سے گزریں گے تب، ورنہ نہیں۔ اب جو صبح کو ڈھیر ساری سحری کھا لیتا ہے اور رات کو ڈھیر ساری افطاری کر لیتا ہے، اس کو تو یہ فیلنگ پیدا ہی نہیں ہوگی، اس کو سارا دن بھوک ہی نہیں لگے گی، اس کے اندر تڑپ ہی نہیں پیدا ہوگی۔ اس کو روزے کے صحیح مفہوم کے ساتھ روزہ جب رکھا جائے گا تو آپ کے اندر وہ فیلنگ جو ہے وہ اجاگر ہوگی، آپ کو احساس ہوگا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور دنیا کی سب سے ظالم چیز ہے یہ۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہے، تمہاری عاقبت بھی محفوظ رہے، تمہاری نسل بھی محفوظ رہے، اپنے رویوں کو بدلو اور بھوک کے احساس کو سیکھو اور سمجھو، اور اس کو معاشرے سے دور کرنے کی صحیح کرو۔
میں تو جو نیکیوں میں کیٹیگرائز کرتا ہوں بات، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی نیکی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور تمام پیغمبروں کی یہ سنت ہے، تمام اصحاب رسول کی یہ سنت ہے، تمام اولیاء عظام کی یہ سنت ہے، اور ہمیشہ لوگوں نے کھانا کھلایا۔ بے شمار ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کے مستقل لنگر چلتے تھے۔ ایک شخص مسجد میں گیا عبادت کے لیے، اس سے پہلے وہ ایک جگہ پہ لنگر کھا کے آیا تھا، تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آیا تو وہاں ایک نمازی بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا یار تم یہاں اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، یہ تمہارے پڑوس میں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، جاؤ کھا لو وہاں جا کر، میں وہاں سے کھا کے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے۔ انہوں نے کہا کس کا لنگر ہے؟ اس نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر جاری ہے۔ تو اس نے کہا یار میں ہی حسن ہوں، مسجد میں بھوکے بیٹھے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ بھوک کے احساس کے لیے لنگر جاری کر دیا، خود نہیں کھا رہے، خود بھوکے بیٹھے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کے لنگر جاری رہتے تھے مگر وہ خود فاقے سے رہتے تھے، تاکہ بھوک کا احساس پیدا ہو جائے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ اور یہ احساس اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھوکے کو دھتکار سکیں، کسی کو ٹال سکیں، یا کوئی برا غریب یا کمزور یا نحیف آدمی آپ کو برا لگے۔ عزت دینی ہے ان کو، بھوک ان کی مٹانی ہے عزت کے ساتھ، کیونکہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو یہ نہیں آپ چاہتے کہ آپ کو ذلیل کیا جائے، تذلیل کر دی جائے۔ تو یہ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑیں کہ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ آپ کو یہ احساس پیدا ہو سکے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اس کی شدت کیا ہوتی ہے، اور جب یہ لگی ہوئی ہو تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کو آپ تاکہ مٹانے کی صحیح کریں۔ اور یہ کمر باندھ لیں، اس بات پر پوری کوشش کریں، آپ جہاں ہیں، جس حیثیت میں ہیں، آپ کے پاس جتنا بھی ہے، کم از کم بھوکے کا احساس ضرور کریں، ورنہ یہ روزہ رکھوانا اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں ایک تربیت حاصل کر لیں، ایک سسٹم میں داخل ہو جائیں، اور آپ کا معاشرہ گلزار ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ڈھونڈتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، تلاش کیا جاتا تھا، ملتا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کے واقعات اب بھی آج بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پورا معاشرہ گلزار بن سکتا ہے، بھوکوں سے خالی ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اور میں یہ ارادہ کر لیں کہ جب تک میں ایک بھوکے کو آج کھانا نہیں کھلاؤں گا، میں خود بھی نہیں کھاؤں گا۔ طریقہ رسول میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کے جو اصحاب صفہ تھے، وہ بعض اوقات مارے بھوک کے بے ہوش ہو جاتے تھے، کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، مگر یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کھا رہے ہوتے تھے، رسول اللہ کو بھی میسر نہیں ہوتا تھا، مگر کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ کھانا جب آ گیا تو وہ اکیلے کھا لے، وہ مل بانٹ کے کھاتے تھے، اور اس چیز کو باقاعدہ پریکٹس کرتے تھے۔ تو روزے کے اس مفہوم کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، اور کمزور اور ضعیف اور نحیف جو لوگ معاشرے کے ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تو اس بھوک کا، اس شدت کا، اس پیاس کا آپ نے کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ چھوٹا موٹا ثواب آپ کو مل جائے گا، جو اس کے میجر بینیفٹ ہیں اس سے آپ محروم رہیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کی یہ پریکٹس بن جائے کہ اس بھوک کو محسوس کرتے ہوئے
بھوک مٹانے کے بندوبست شروع کر دیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔